مجھے یاد ہے وہ منظر جب میں روس گیا ہوا تھا، تو روس کے اندر وہاں ایک علاقہ ہے داغستان کہلاتا ہے، اور اس کے اندر یہ وہی علاقہ ہے جس میں کوہ قاف بھی واقع ہے۔ کوہ قاف آپ نے لوگوں نے نام سن رکھا ہوگا کوہ قاف کا، بچپن سے اس کے بارے میں پتہ نہیں کیا کیا مشہور ہے، کوہ قاف کے جنات اور پریاں اور خدا جانے، لیکن وہ تو سب داستانیں ہیں، لیکن واقعی حقیقی کوہ قاف۔ تو جب میں وہاں پر دورہ کر رہا تھا تو وہاں کے علماء نے، وہ علماء جنہوں نے ان حالات میں علم حاصل کیا، انہوں نے ایک بڑا اجتماع رکھا۔ کوہ قاف کی چوٹی پر ایک بستی تھی، وہاں پر انہوں نے ایک بڑا اجتماع رکھا اور مجھے دعوت دی، اور ساتھ میں یہ بھی کہ میں خطاب کروں اور ان سے کچھ گزارشات پیش کروں۔ تو میں جب وہاں پہنچا، رات کو عشاء کی نماز کے بعد اجتماع تھا، 14ویں رات کا چاند تھا اور کوہ قاف کا عجیب منظر تھا، اور اس میں وہاں پر بہت بڑا تقریباً ایسا ہی اجتماع ہوگا جیسا اس وقت ہے، تقریباً اتنا بڑا اجتماع۔ تو قبل اس کے کہ میں خطاب کروں اور کوئی بیان کروں، تو مجھ سے علماء کرام کی ایک بڑی جماعت مجھے ملی، وہیں کے علماء، داغستان کے علماء، اور انہوں نے مجھ سے کچھ سوالات کرنے شروع کیے۔ سوال تو اس انداز سے کر رہے تھے جیسے کہ کوئی مستفتی، یعنی مسئلہ پوچھنے والا وہ سوال کرتا ہے، اس طرح مجھ سے سوال کر رہے تھے۔ لیکن میں نے ان کے سوالات سے اندازہ لگایا کہ یہ مسئلہ پوچھنے کے لیے نہیں کر رہے بلکہ میرا امتحان لینے کے لیے کر رہے۔ یعنی ان میں سے بہت سے لوگ ایسے تھے جو مجھ سے واقف نہیں تھے، تو ان کو یہ فکر تھی کہ یہ آدمی باہر سے آیا ہے اور پتہ نہیں کس قسم کے خیالات نظریات رکھتا ہے، یہ کہیں ایسا نہ ہو کہ ہمارے علاقے میں گمراہی پھیلا دے۔ اس لیے پہلے انہوں نے سوالات کا ایک بہت لمبا سلسلہ، باقاعدہ لکھے ہوئے سوالات، اور ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک، ایک کے بعد ایک سوالات کرنے شروع کیے۔ میں اس کا جواب دیتا رہا، لیکن سوالات سے مجھے اندازہ ہو گیا کہ یہ در حقیقت سوالات مستفتی والے سوالات نہیں ہیں، یہ ممتحن والے سوالات ہیں، یہ دیکھنے کے لیے کہ یہ آدمی صحیح نظریات، صحیح خیالات رکھتا ہے کہ نہیں۔ یعنی ان کا مقصد یہ تھا کہ اگر کوئی گڑبڑ ہے ان کے نظریات میں اور اس کے افکار میں کوئی گڑبڑ ہے تو پھر اس کو بات کرنے کا موقع نہیں دینا چاہیے تاکہ اسے گمراہی نہ پھیلائے۔ لیکن جب میں نے سب سوالات کے جواب دے دیے تو وہ بڑے خوش ہوئے اور گلے ملے، اور پھر وہ اپنا کتابوں کا ذخیرہ لے کر آئے۔ انہوں نے دکھایا کہ دیکھو یہ جلالین ہے، یہ شرح وقایہ ہے، یہ فلاں کتاب ہے، یہ ہم نے اس جبر و استبداد کے دور میں جبکہ قرآن کریم رکھنا بھی جرم تھا، ان کتابوں کو ہم نے تہخانوں کے اندر چھپا چھپا کر ان کی حفاظت کی ہے۔ ان کے ورق جو ہیں وہ زمانے کی گردش سے بہت ہی بوسیدہ ہو گئے تھے، لیکن وہ کتابیں انہوں نے مجھے آنکھوں سے دکھائیں کہ یہ ہیں وہ کتابیں جن کی ہم نے حفاظت کی۔ جبکہ ایک انسان کو اگر اس کے پاس قرآن کریم مل جائے تو پورے خاندان کو تباہ و برباد کر ڈالا جاتا تھا۔ تو اس وقت مجھے عبرت ہوئی کہ دیکھو اللہ تعالیٰ نے ان کو ایمان کی یہ حلاوت عطا فرمائی کہ ایک باہر سے آنے والے آدمی کو واضح و تقریر سے پہلے امتحان کر رہے ہیں کہ اس کے خیالات بھی درست ہیں یا نہیں۔ ایسے علماء موجود تھے، باقاعدہ علماء موجود، بڑی تعداد میں،
جنہوں نے اسی روسی استبداد کے زمانے میں علم حاصل کیے. کہاں حاصل کیے؟ تہخانوں میں کیے، رات کی تاریکیوں میں کیے. جنہوں نے رات کی تاریکیوں میں اٹھ کر سحریاں کھائیں اور روزے رکھے اور لوگوں کے سامنے اس طرح ظاہر ہوئے جیسے ہم نے روزہ نہیں رکھا ہوا. نماز گھر میں پڑھنا، مسجد تو درکنار، اگر کوئی آدمی نماز گھر میں پڑھ رہا ہوتا تو اس کو بھی پکڑ کر پولیس گرفتار کر کے لے جاتی تھی اور قید میں بند کر دیتی تھی. تو ایک صاحب نے مجھے بتایا کہ میں جب نماز کا وقت آتا تھا تو اپنے گھر میں نماز پڑھتے ہوئے ڈرتے تھے کہ کسی وقت بھی پولیس آ کر ہمیں پکڑ کر لے جائے گی. تو میں یہ کہتا تھا کہ وہاں میرے گھر کے سامنے ایک میز تھی، تو گھر کے دروازے میں، جہاں گھر کا دروازہ ہے، میز تھی، تو وہاں پر میں چائے تیار کر کے وہاں پر رکھ دیتا تھا، چائے اور اس کی پیالیاں اور ایک آدھ کرسی وہاں ڈال دیتا تھا اور اپنے لڑکے کو کھڑا کرتا تھا دروازے پر کہ میں ذرا نماز اندر جا کے پڑھ رہا ہوں، اگر کوئی پولیس والا یا کوئی آدمی آئے اور میرے بارے میں پوچھے تو ان سے کہنا کہ یہ چائے رکھ کے گئے ہیں ابھی، اور ابھی چائے کا پینے کے لیے یہاں پر رکھ کر گئے ہیں، تھوڑی دیر کے اندر ابھی آتے ہیں، آپ تشریف رکھیں، اندر پہنچ جائیں گے. اتنی دیر میں جا کر میں نماز اندر جا کے پڑھتا تھا. اور پھر بعض اوقات باقی لوگ آ جاتے تھے تو وہ میرا بیٹا کہتا تھا کہ چائے رکھی ہوئی ہے، چائے پینے کے لیے وہ ابھی تھوڑی دیر میں آتے ہیں تو آپ سے مل لیں گے. اس طرح انہوں نے اپنے دین کی، ایمان کی، نمازوں کی حفاظت کی. اللہ تبارک و تعالیٰ نے ان کو یہ توفیق عطا فرمائی کہ اس میں داخل ہو گیا. فالذین ہاجروا وأوذوا فی سبیلی وقاتلوا وقتلوا، ان کے اندر داخل ہوئے. اگر کسی کو پتہ لگ گیا، علماء کرام کو اگر جو اس طرح کیا گیا تھا کہ علماء کرام کو پکڑ کر لے گئے، ان سے خندق کھدوائی، خندق کے اندر انہی سے چونا بھروایا، چونا بھروا کر علماء کے ساتھ جنہوں نے خندق کھودی تھی، جنہوں نے اس میں چونا بھرا تھا، اس چونے کے خندق میں ان کو ڈال دیا. اس طرح زبردستی کر کے اور ظلم و ستم سے پہاڑ توڑ کر علماء کو فنا کرنے کی کوشش کی. لیکن 70 سال اس چکی میں پسنے کے باوجود جب اللہ نے آزادی عطا فرمائی اور کمیونسٹ سسٹم سے ان کو نجات ملی تو الحمدللہ وہ مسلمان کے مسلمان نکلے، کلمہ لا الہ الا اللہ کے کہنے والے نکلے.